ممبران قومی اسمبلی پی ٹی وی کے انتہائی لائق احترام آفیشلز، سیکرٹری انفارمیشن اور اس قوم کے درخشندہ ستارے، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آئین پاکستان کو ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور موبائل ایپ کے ذریعے بچے، بچیاں اور کروڑوں پاکستانی اس آئین کی جو منشا ہے اور آئین پاکستان کی جو بنیادی اساس ہے اس سے بہت اچھی طرح استفادہ کر سکیں گے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ میں اس پی ٹی وی کی بلڈنگ میں 12 اکتوبر 99 کو گزرا، جب ایک غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تھا، اور آج الحمدللہ آئین کے احترام اور آئین کی شکوں کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے آج میں دوبارہ اس بلڈنگ میں موجود ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے جو فریمرز، جن میں مرحوم فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مرحوم مفتی محمود صاحب، مرحوم مولانا شاہ نورانی صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، اور اس طرح درجہ بدرجہ بہت قداور شخصیات تھیں جو کہ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق اپنی پارٹیز کو لیڈ کرتے تھے، لیکن آئین پاکستان کے لیے انہوں نے تمام تر اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اس آئین کو تخلیق کیا، اور اس طرح رہتی دنیا تک ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بہت ہی خوبصورت اور سنہرے الفاظ میں۔ آج پھر یہ وقت ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے اور آئین کے احترام کے لیے تمام ادارے اور پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا۔ آئین پارلیمان سے، اس کی گود سے اس نے جنم لیا ہے۔ آئین کو عدلیہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں یہ اصول مسلمہ ہے، اور کہیں بھی اس کے علاوہ اور کوئی شک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ ہم سیاستدانوں سے بے شمار غلطیاں ہوئیں، مجھ سمیت، اور بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے
غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے چلتے ہیں اور قوم کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے اپنی ذات کو نیشنل انٹرسٹ کے تابع کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے سبق سیکھا ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے مشکل ترین حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ میں بغیر کسی خود نمائی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں یہ اقتدار ملا، اور بغیر کسی سیاسی گفتگو میں جائے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کے اوپر پوری طرح یکسو ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے سیاسی اثاثے کو، ریاست کو بچانے کے لیے قربان کرنے میں قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی ہم نہیں ہچکچائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے، وہاں پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمان کوئی قانون بناتی ہے تو دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں کہ پارلیمنٹ کے قانون کو ابھی وہ معرض وجود میں نہ آئے، اپنی عملی شکل اختیار نہ کرے تو اس کو عدالت اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کرے۔ یہ کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ اپنا جو آئینی اور قانونی حق وہ استعمال کرے گی۔ اسی طریقے سے آئین کو اعلیٰ عدالت عظمیٰ نے ہمیشہ انٹرپریٹ کیا ہے، یہ ان کا حق ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، لیکن کبھی آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا۔ ہاں، آئین کو توڑا گیا ہے، ڈکٹیٹرز نے توڑا، اس کے ایک نہیں کئی مثالیں ہیں، لیکن عدلیہ عدالت عظمیٰ بینچ اور بار سے یہی توقع ہے کہ آئین اور قانون کو وہ اس کے باقاعدہ پروٹیکٹر بنے، اور یہی ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ آج یہ جو ہمارا جو آئین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نصاب میں شامل کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ عصر حاضر کا بہترین فیصلہ ہے کہ اسکولوں میں پرائمری لیول پر، ہائر لیول پر، یونیورسٹی لیول پر اگر یہ نصاب کا حصہ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آئین اور قانون پاکستان کے بچے کو یاد اور حفظ ہو جائے گا، جس سے کہ قانون کی حکمرانی میں بے حد مدد ملے گی۔ میں یہاں پر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو، جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو، میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو راجہ پرویز اشرف صاحب کو، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور نادرا کا، آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہماری 50th اینیورسری ہے آئین پاکستان کی، جو 1973 میں معرض وجود میں آیا تھا، اس موقع کے اوپر یہ تمام جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یہ انتہائی لائق تحسین ہے، اور میں آپ کو سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان، ہماری نوجوان نسل اس کتاب کو اچھی طرح پڑھے گی، اس کو یاد کرے گی، اور پھر یہ آئینی بحثیں اسکولوں میں بھی ہوں گی، یونیورسٹیز میں بھی ہوں گی، اور دوسرے فورم پہ ہوں گی، جس سے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ایک بہت بڑا ستون بن جائے گا۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج آئین کی پاسداری اور استحکام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ 12 اکتوبر جب یہاں سے گزرا تھا تو وہ ایک تاریک رات تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو
ہمیشہ آباد رکھے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. پی ٹی وی سینٹر میں کانسٹیٹیوشن ایپ لانچ کی تقریب ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں شرکت کی ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں منتقل کر دیا گیا ہے. کروڑوں پاکستانی اب آئین پاکستان کی بنیادی اساس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. اور آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے بعد ایپ لانچ کی تقریب کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. پی ٹی وی سینٹر اسلام آباد میں آج وہ موجود تھے. کانسٹیٹیوشن ایپ لانچ کی یہ تقریب تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آئین کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا ہے. کروڑوں پاکستانی اب آئین پاکستان کی بنیادی اساس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. وزیر اعظم ایک سمبولک انداز میں پی ٹی وی سینٹر اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایپ کی اس وقت تقریب جاری ہے. ایپ کو اس وقت لانچ کیا جا رہا ہے. پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر میں کانسٹیٹیوشن ایپ لانچ کی تقریب جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں شرکت کی ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا ہے. کروڑوں پاکستانی آئین پاکستان کی بنیادی اساس سے اب فائدہ حاصل کر سکیں گے. ایپ کا مقصد نوجوانوں کو آئین کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے. وزارت اطلاعات کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ ایپ لانچ کی گئی ہے. وزیر اعظم نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو بھی خراج تحسین پیش کیا ان کی اس کاوش کے اوپر کہ آج کانسٹیٹیوشن کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ اب کروڑوں پاکستانی آئین پاکستان کی بنیادی اساس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اور آئین پاکستان کو تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا جا رہا ہے. پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر میں کانسٹیٹیوشن ایپ لانچ کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کانسٹیٹیوشن ایپ لانچ کر دی ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا ہے. کروڑوں پاکستانی اب آئین پاکستان کی بنیادی اساس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری نے. طارق بتائیے گا، ایپ لانچ کر دی گئی ہے، کتنی افادیت ہوگی؟ ظاہر ہے پہلے ایک ڈیجیٹل فارم میں نہیں تھا، اینالاگ فارم میں تھا، اب ڈیجیٹل ایپ لانچ کر دی گئی ہے، کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ آج کل کے جو جدید ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے اور ایپس ہیں اور کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، آج کل کی ساری حکومتیں، وہ حکومتی کاروبار ہو یا انفارمیشن تک رسائی ہو، اس کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو نوجوان نسل کو، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی ہے، اس کی تقریبات بھی جاری ہیں. اور جس دن یہ تقریب ہوئی تھی تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نوجوان نسل کو آئین سے، آئین کی ہسٹری سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیے جائیں. تو یہ جو آج انہوں نے ایک ایپ لانچ کی ہے، اس کے نتیجے میں اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے یا اس کو انفارمیشن چاہیے تو ڈیفینیٹلی ان کو اس میں مدد ملے گی رسائی میں اور تمام انفارمیشن حاصل کرنے میں. چونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی رسائی ہر خاص و عام تک ہو سکے، کس طریقے سے کب آئین بنا تھا، کون سی ترامیم ہوئی تھی، اس کی جو ایوولوشن ہسٹری ہے اس کو جاننے کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایپ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو یا تو آگاہی نہیں ہے. طارق، وزیر اعظم نے اس تقریب کے اندر سیاست پہ بھی بات کی ہے اور ظاہر ایک آئینی اس وقت کرائسس بھی موجود ہے، اس کے اوپر بھی بات کی. انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی ہے. ظاہر ہے آج پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ بھی ہے آج. اس اسپیسیفک چیز سے متعلق انہوں نے بات کی ہے. دیکھیے یہ گزشتہ کئی ماہ سے جو حکمران کولیشن ہے اور اس کے علاوہ تجزیہ نگار ہیں اور کچھ جو آئینی ماہرین ان کا بھی یہ خیال ہے، ایک رائے ہے اور ایک مباحثہ ہے، ایک ڈبیٹ ہے. جب پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے، پنجاب میں نئے چیف منسٹر کے انتخاب کا معاملہ تھا، تو آپ کو 2-3 وہ ایپیسوڈ یاد ہوں گے جب سپریم کورٹ میں بہت سے اہم فیصلے ہوئے تھے. اور سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ جو 20 ارکان قومی اسمبلی تھے، صوبائی اسمبلی تھے ان کو جو منرف ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھی، تو ان کے اوپر ایک فیصلہ آیا تھا کہ جو وہ ممبر تو رہیں گے لیکن ان کا جو ووٹ ہے وہ شمار نہیں ہوگا. تو اس کے بعد سے مسلسل ایک رائے ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی تشریح تو کر سکتی ہے کسی نقطے کی، لیکن ری رائٹ نہیں کر سکتی، یعنی کوئی ایسا نقطہ شامل نہیں کر سکتی جو کہ آئین میں پہلے سے موجود نہ ہو.
اسی طرح جو بینچوں کی فارمیشن ہے، اسی طرح سے جو سپریم کورٹ نے مختلف مقدمات سنے ہیں خاص طور پہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، تو سیاسی جماعتوں کی بہت بڑی ایک بڑی اکثریت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ جو پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ جو اس کی جو پروسیڈنگز ہے یا جو قانون سازی کرتی ہے پارلیمنٹ، اس پہ اس کو تبدیل کرنے کا یا اس کو اس کی نئی فارمیشن دینے کا حق نہیں ہے۔ تو آج جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے اسی تناظر میں بات کی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین کی تخلیق کرنا جو ہے وہ صرف سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی یعنی جو پارلیمنٹ ہے منصف، اسی کا کام ہے اور کسی ادارے کا جو ہے اس میں کام نہیں ہے۔ تو یہ غالباً جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے آئین کو ری رائٹ کرنے والی، اس پہ انہوں نے رائے دی ہے، یہ اسی تناظر میں ہے جو گزشتہ چند ماہ سے بہت سے یا تو فیصلے آئے ہیں یا بہت سی ایسی تشریحات ہوئی ہیں جن سے حکمران اتحاد اور بہت سے سیاسی ایلیمنٹ ایسے ہیں جو اس سے متفق نہیں ہیں۔ جی اچھا طارق، وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ رولز اینڈ پروسیجر بل جو ظاہر ہے ابھی قانون نہیں بنا ہے، اس کو قانون بننے سے پہلے ہی نوٹس لے لیا گیا اور اس پر بینچ بھی بنا دیا گیا، اس متعلق بھی وزیر اعظم نے بات کی؟ جی بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، بلکہ یہ جب سپریم کورٹ میں اس پہ بحث ہو رہی تھی، اس پہ بینچ بنا تھا، اس میں بھی وزیر قانون ہوں یا اٹارنی جنرل ہوں یا سیاسی جماعتوں کے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ قانون سازی کی ہے، پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے، پھر جوائنٹ سیشن پہ جو ہے وہ اس پہ قانون سازی ہے، اور دونوں صورتوں میں قانون سازی کر کے جو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ صدر مملکت کو سگنیچر کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور صدر مملکت اگر 10 دن کے اندر اس پہ سائن کیے بغیر واپس بھیج دیں تو پھر پروسیجر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر صدر صاحب کو وہ مسودہ قانون بھیجا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی صدر صاحب سائن نہ کرے تو 14 دن کے اندر اندر پھر وہ مسودہ جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیجر آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ایک ہیئرنگ کی اور ہیئرنگ کرنے کے بعد فیصلہ یہ دیا کہ صدر صاحب جو ہے وہ سائن کریں یا نہ کریں، یہ جو قانون سازی ہے یہ اگر قانون سازی ہو بھی گئی اور پروسیجر پورا ہو بھی گیا تب بھی یہ قانون سازی معطل رہے گی اور اس کو گزٹ آف پاکستان میں شائع نہیں کیا جا سکتا جو کہ قانون اور ضابطہ ہے۔ اب صدر صاحب نے کل جو ہے دوسری دفعہ بھی اس مسودہ قانون پر سائن کیے بغیر اس کو واپس دے دیا تھا، اور اب توقع یہ ہے کہ اگلے 1-2 روز میں یہ جو پروسیجر ہے آٹومیٹکلی مسودہ قانون بننے والا، قاعدے کے مطابق تو وہ ایسے ہی ہوگا، لیکن چونکہ اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اس کو جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج ایک امپورٹنٹ ہیئرنگ بھی چل رہی ہے ایک ساتھ انتخابات کروانے کی درخواست سے متعلق،